حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو دل میں ایمان کی روشنی جگمگا اٹھتی ہے۔ آپ اللہ کے ان برگزیدہ نبیوں میں سے ہیں جنہوں نے صبر، عزم اور استقامت کی وہ مثالیں قائم کی کہ آج بھی ان کی کہانیاں سن کر دل ایمان سے بھر جاتا ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو ذوالکفل کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب ہے ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے والا۔ آپ نے اپنی قوم کو صراط مستقیم دکھانے میں بے شمار مشکلات کا سامنا کیا، مگر ہر آزمائش پر پورا اترتے رہے۔ آپ کا صبر، عدل اور عاجزی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے ہمیں بھی ہر حال میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اگر آپ بھی حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے صبر، استقامت سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں ان کی کہانیوں کو اپنائیں۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ آزمائشیں اللہ کے قریب لے جانے کا ذریعہ ہے۔ ایسی عظیم ہستی کے بارے میں جان کر آپ کے دل میں کیا احساسات ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کو ضرور شیئر کریں۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا نام قرآن میں 2 جگہوں پر آیا ہے، لیکن ان کی زندگی اور واقعات کے بارے میں زیادہ تفصیل موجود نہیں ہے۔ ان کا ذکر بہت مختصر انداز میں کیا گیا ہے، مگر اسلامی تاریخ میں انہیں ایک نیک اور صابر شخصیت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو کفل کا لقب دیا گیا تھا، جس کے معنی ہے ضمانت دینے والا یا کفالت کرنے والا۔ یہ لقب اس لیے دیا گیا کہ انہوں نے لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور وہ اس میں کامیاب رہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا اصل نام کے بارے میں واضح معلومات نہیں ہیں، اور اسلامی تاریخ میں اس حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو ان کے صبر اور استقامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خاص انعام دیا۔ ان کا تذکرہ انبیاء میں ہوتا ہے جو آزمائشوں کے باوجود ثابت قدم رہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے اپنے وقت میں انصاف اور عدل قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنے معاشرے میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے انصاف کا نظام قائم کیا اور لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو نیکیوں میں کامیاب قرار دیا۔ قرآن میں ان کا ذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا ہے، جو اللہ کے نزدیک نیک بندے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی زندگی نیکیوں اور اللہ کی رضا کی جستجو میں گزری۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 2 مقامات پر ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ سورۃ صاد آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، وہ سبھی کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا اور بے شک وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے نیکیوں اور صبر اور اپنی رحمت میں شامل کیا۔ تاریخی روایات میں کہا گیا ہے کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو ذوالکفل اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے کسی خاص امتحان میں اللہ کی خاطر ضمانت دی اور وعدہ کیا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے اس بات کی ضمانت دی کہ وہ ہر رات عبادت کریں گے۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے اس بات کی ضمانت دی کہ وہ ہر رات عبادت کریں گے، لوگوں کے درمیان انصاف قائم کریں گے اور روزے رکھیں گے۔
اللہ نے ان کی یہ ذمہ داری کو قبول کیا اور انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ اسلامی مورخین میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا زمانہ کب کا تھا اور ان کا مقام کہاں تھا۔ بعض مورخین کے مطابق وہ حضرت الیاس علیہ السلام کے زمانے میں تھے، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد آئے تھے۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت ذوالکفل علیہ السلام شام یا عراق کے علاقے میں رہتے تھے۔ تاریخی روایات کے مطابق حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے اللہ کے حضور کچھ خاص وعدے کیے تھے جو ان کے اخلاص اور اللہ سے محبت کے عکاس ہیں۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ راتوں کو عبادت میں گزاریں گے اور دن کے وقت روزہ رکھیں گے۔ یہ عبادت کی کثرت اور روحانی طاقت کی ایک مثال ہے جو کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے تھی۔ ان کا یہ وعدہ ثابت قدم اور روحانی کامیابی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا امتحان اس طرح ہوا کہ ایک ظالم بادشاہ نے لوگوں پر ظلم کیا اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے لوگوں کی مدد کا وعدہ کیا۔ اس امتحان میں ان پر بھی ظلم کیا گیا اور انہیں تنگی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہے اور صبر کے ساتھ ہر مشکل کا سامنا کیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے اپنے وعدے کے تحت عدل و انصاف کا نظام قائم کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے عہد کیا کہ لوگوں کے معاملات کو روزانہ انصاف کے ساتھ حل کریں گے، خواہ وہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ ان کی یہ خوبی انہیں دوسرے انبیاء سے ممتاز کرتی ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو صابر اور شاکر کہا جاتا ہے۔ ان کی زندگی کی آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا ان کے اہم صفات میں شامل ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے اپنے دور میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے دعا بھی کی۔ ان کا مقصد اپنی قوم کی اصلاح، ان کے درمیان انصاف اور امن قائم کرنا تھا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی ایک اہم خوبی یہ بھی تھی کہ انہوں نے نہ صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے کا وعدہ کیا بلکہ لوگوں کی خدمت اور ان کی مشکلات کے لیے بھی کوشش کی۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے نبی ہونے کے حوالے سے علماء میں اختلاف ہے۔ بعض اسلامی علماء انہیں نبی مانتے ہیں، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ وہ ایک نیک اور صالح نبی تھے جو اللہ کے قریب تھے اور انہیں نبی کا درجہ نہیں ملا تھا، مگر قرآن میں ان کا ذکر نیک اور صالح لوگوں کے طور پر کیا گیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اللہ کے بہت مقرب اور نیک بندے تھے۔ ان کے زمانے اور مقام کے بارے میں تفصیلات زیادہ واضح نہیں ہیں، مگر بعض علماء کے نزدیک حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا زمانہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد کا ہے اور ان کا تعلق شام یا عراق سے تھا۔ یہ دونوں جگہ اس وقت کے بہت اہم مراکز میں شامل ہوتی تھی اور کئی انبیاء کرام وہاں بھیجے گئے۔ بعض مفسرین نے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو حضرت حزقیل علیہ السلام سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ دونوں ایک نام ہی شخصیت کے تھے، مگر اس حوالے سے بھی کوئی حتمی معلومات نہیں ملتی۔